باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وفي مقام آخر أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے ہونے کی زمانے کو ضرورت تھی، سبحان اللہ۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، اور حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا،
हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। असहाबे पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाबे पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ तला के धर दिया। ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। मैंने माना जरूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे भाई बोले इहतराम काबिल सद-ए-एज़ाज़ ज़ी-क़दर उलमाए कराम, शुअराए कराम, क़ुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अबाइदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामईन, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 29 अक्टूबर सन 2021 को आप हजरात के इस इलाका टिबा सुल्तानपुर में सीरत तैयबा कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस अजीम शान सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस में हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीरत तैयबा कमेटी के तमाम अराकीन को इसकी बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। जो जिंदा बैठे हो आमीन कह दो। मैं बड़े अरसे दराज के बाद टिबा सुल्तानपुर की सरजमीन में आया हूँ। बहुत पहले कभी जवानी में आया था, कोई 25-30 साल पुरानी बात है, और आज फिर एक तवील अरसा के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। उम्मीद काफ़ी है जो पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, जवान तो उस वक़्त पैदा नहीं हुए थे, जो पुराने हमारे दोस्त बैठे हैं वो मेरे अंदाज़े गुफ्तगू से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि मैं कहा करता हूँ कि बाज़ौक़ आदमी हूँ और बाज़ौक़ मजमा चाहता हूँ, जिंदा दिल इंसान हूँ और जिंदा दिल मजमा चाहता हूँ। मैं मुर्दों के चमलिस्तान कब्रिस्तान में नहीं बोलता, मैं जिंदों के चमलिस्तान में बोलता हूँ। इसलिए आपको पता है कि रबीउल अव्वल का माह मुबारक है और तमाम खुतबा शुआरा बड़े मसरूफ होते हैं, दिन रात सफ़र, रातों को जगराता, यकीनन गले से गिला होता है, लेकिन अगर आप जाग पड़े तो इंशाअल्लाह हमारा गला भी जाग जाएगा। एक दफा मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। आजकल तो अफगानिस्तान के शहजादों का दौर है, तो शहजादों वाली सुभान अल्लाह।
پتہ تو چلے نا کہ یہاں چوری والے مجاور نہیں بیٹھے، خون دینے والے عاشق بیٹھے۔ میرے دوست، میں نے 1985 سے خطابت کے اس سمندر میں قدم رکھا تھا۔ آج 2021 ہے، 36 برس گزر گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے تیرتے، مگر میں کہا کرتا ہوں کہ آپ میری کوئی تقریر آڈیو ویڈیو کیسٹ سی ڈی پاکستان کی، عرب کی، عجم کی، یورپ کی، افریقہ کی، کینیڈا کی، دنیا بھر میں اللہ مجھے لے گیا، آپ سنیں تو میری تقریر میں نہ تو کوئی آپ کو لطیفہ ملے گا، نہ کوئی چٹکلے ملیں گے، نہ کوئی ہنسانے، رلانے، گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ملیں گی۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں، اور کرتا اس وقت ہو جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی ایک جذبہ چھلک رہا ہو۔ میرے دوستو، عنوان اللہ کے نبی کی سیرت کا ہے۔ اگر آپ کی پوری توجہ میری طرف ہو تو میں بات کو شروع کروں۔ عنوان اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کا، اللہ کے نبی کی سیرت و مدحت اور عزت و عظمت اور رفعت و منقبت کا ہے، جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان کے لیے تو کوئی بڑے سے بڑا خطیب، کوئی بڑے سے بڑا ادیب، کوئی بڑے سے بڑا واعظ، کوئی بڑے سے بڑا شاعر، کوئی بڑے سے بڑا مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدکر، رائٹر، قلمکار وہ بھی ہو تو میں انداز فاروقی شہید میں کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدکر، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، اولیاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر جمع ہو کر میرے نبی کی سیرت نگاری، میرے نبی کی مدح سرائی، میرے نبی کی عظمت اور رفعت و منقبت بیان کرنا چاہے تو پھر آخر میں سب کو تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے اس شاعر کی طرح کہ جس شاعر نے اپنی پوری زندگی میرے پیغمبر پہ کلام لکھا، پوری زندگی میرے پیغمبر کی سیرت پہ لکھا، پوری زندگی میرے پیغمبر کی صورت پہ لکھا، پوری زندگی میرے پیغمبر پہ نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، قطعات، اشعار لکھے، اور جب اس کی عمر 70 برس کو پہنچی اور اس کی سماعت و بصارت جواب دینے لگی، قوت گویائی جواب دینے لگی، ذہانت و فطانت و متانت جواب دینے لگی، جب اس کے ہاتھ اور پاؤں میں لفظہ طاری ہونے لگا، اس کے قلم کی چنبش ٹوٹنے لگی، ورق ختم ہونے لگے، سیاہی خشک ہونے لگی، تو اس نے آخر میں اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان ٹیبل پہ رکھ کر اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر آخر میں کہا، حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی انتہا آ چکی، مگر میں آپ کی سیرت کی انتہا نہیں کر سکا۔ اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالی کہ آقا فقیہ ہے فکر رسا، مدح باقی ہے قلم میں آبلہ پا، مدح باقی ہے تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے فرق تمام ہوا، مدح باقی۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
مجھے نعرہ بھی ویسا چاہیے جیسا سننا چاہتے ہیں. میں تو فیڈ بیک والا ہوں، جیسی کہو گے ویسی سنو گے. اگر نعرہ ہوگا ڈھیلا ڈالا تو پھر بات بھی ہوگی ڈھیلی ڈالی. ہاں ہمیں کہتے ہو عرق میں غرق ہو جاؤ، خود ہلتے بھی نہیں. مولانا ضیاء قاسمی مرحوم کہا کرتے تھے کہ گیلے کاغذ کی طرح ٹھہری زندگی اپنی، گیلے کاغذ کی طرح ٹھہری زندگی اپنی، کوئی لکھتا بھی نہیں کوئی جلاتا بھی نہیں. وہ گیلا کاغذ نہ بنو کہ نہ لکھنے کے لائق نہ جلانے کے لائق. اب نعرہ لگاؤ، میں دیکھوں کون جواب دیتا ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. کیونکہ میں شروع کے 5-10 منٹ مجمع کا ٹمپریچر چیک کرتا ہوں کہ یہ تقریر سننے والے ہیں یا ٹائم پاس والے ہیں. اگر تقریر والے ہو پھر تقریر کرتا ہوں، ٹائم پاس والے ہوں تو ٹائم پاس کرتے ہیں. اس لیے میں بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں، مجھ سے ٹائم پاس نہ کراؤ. آج میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. زندوں والی سبحان اللہ، مجاہدوں والی سبحان اللہ، سچے عاشقوں والی سبحان اللہ. میرے دوستو توجہ رہے، میں اس پیغمبر کی سیرت پہ اپنی بات کو شروع کرنے چلا ہوں کہ میں تو جب ٹیپو سلطان پر والوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں میری آنکھیں خیرہ خیرہ ہو جاتی ہے. میں تو جب اللہ کے نبی کے سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں میں تو منبر و معطر ہو جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں میں تو سوچو کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں. کیوں؟ میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورم گردانی کر کے دیکھا ہے، میں نے تو تاریخ کے سیر کو پڑھ کے دیکھا ہے، میں نے تو ائمہ سیر کی روایات کو پڑھ کے دیکھا ہے، میں نے تو کائنات کے نقش و نگار پہ غور کر کے دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا. تو پھر ٹیپو سلطان پر والوں مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کے کشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے. نعرہ تکبیر. اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر نعرے کا جواب دیں. حضرت ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ. خطیب اسلام حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب. نعرہ تکبیر. میں کہا کرتا ہوں میرے نعرے نہیں، اللہ رسول اور صحابہ اور اہل بیت اور علماء حق کے. میرا تو نام یہ آیا ہے، کسی پڑھے لکھے مولوی سے پوچھنا یحییٰ کا معنی ہی زندہ باد. یہی تو وجہ ہے 36 سال گزر گئے، اللہ کا کرم ہے، ماحول ابھی تک گرم ہے. اس لیے مجھے اپنے نعروں کی ضرورت نہیں. جب بھی لگاؤ اللہ رسول صحابہ اہل بیت علماء حق اور مجاہدین ملت کے نعرے. توجہ رکھنا، میں نے تو ائمہ سیر کی روایات کو پڑھا کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا. تو میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ مجھے اس کی ابتدا، توجہ میری طرف، مجھے اس کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے. میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائب سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں.
میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر ممبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پر درود و سلام کی بارشیں برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ ٹبا والوں میرے جملوں پہ توجہ کرنا، یہ صرف جملے نہیں، یہ فقط لفاظی نہیں، یہ صرف قافیہ ردیف نہیں، یہ صرف تخیل کی شاعری نہیں، یہ فقط خطابت کی ظاہری نہیں۔ اگر اہل دل، اہل علم، اہل ذوق، اہل شوق، اہل بصیرت، اہل بصارت میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا مصطفیٰ کا فرمان نظر آئے گا۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر اس کا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا۔ میں اس سے بھی لگتا ہے تھک گئے، مجھے جلدی ختم کرنا چاہیے، میرے ایک درباز چاہے تو لاؤ ان کو پلاؤ، ان کی توجہ کہہ دو سبحان گونج کے مجاہدوں والی سبحان۔ پوری توجہ رہے، بات میں مختصر کرنے چلا ہوں کیونکہ سٹیج ہی چلاتا ہے مقرر کو اور یہاں سٹیج تھوڑا سا بیمار ہے، اس لیے پوری توجہ رہے۔ آخری 5 منٹ اور بات کو اختتام پذیر کرنے چلا ہوں کہ اس پیغمبر کا شان، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، توجہ میری طرف رہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم معاشر میں جاؤں تو عالم معاشر میں بھی اس نبی کے لواء الحمد کا پرچم مجھے لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی رحمت اور اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں تیرے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ
पे देखूं मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं अर्शे मोहल्ला के पाए पे देखूं, मैं लोहो कलम की जबीन पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। पिपा वालों, मैं ताकत सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान-ए रिसालत, शान-ए मोहम्मद मुस्तफा, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, शान-ए सहाबा, अज़मत-ए सहाबा, शान मोहम्मद शान सहाबा, शान मोहम्मद शान सहाबा, नारे तकबीर। मेरे दोस्त, वाह बासी वाह, जबरदस्ती उसने जगा दिया, जबरदस्ती उसने कहा मौलवी अब हाथ से जाते हैं। उसने कहा अरे छोरे जाग जा, नहीं तो मौलवी जान लगे है तो जो क्या किया, कह दो सुभान, आशिकों की तरह कह दो सुभान। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं मौजूए सुखन को अभी सिर्फ शुरू करने चला हूँ कि मैं उस नबी की सीरत, उस नबी का शान, मैं उस नबी का मकाम क्या बयान करूं। मैं तो कहा करता हूँ कि उस पैगंबर की सीरत और शान, उस नबी का मकाम मेरे जैसे तिफल मकतब की गुंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। वो पैगंबर, उस नबी का शान। आज तुम्हें कुछ लोग बेचारे अहमद करजल अड़ियल अखबस अश्तन इल्म अमल से तई दस्तो तई दामन कोरे ढोरे भोरे लक्कड़ हजम पत्थर हजम नाली हजम गट्टर हजम कौम का सब कुछ खा के डकार दे के एंड पे कहेंगे ये तो देवबंदी है, ये तो गुस्ताख है, ये तो वहाबी है, ये तो नबी को न माने, ये तो नबी को अपने जैसा कहे, ये तो नबी को अपने बराबर समझे, ये तो नबी को अपने जैसा आम बसर कहे। आओ आज उलमाए देवबंद के इस जिम्मेदार स्टेज से देवबंदियत का अकीदा सुन के जा और जाके मुल्ला को बता कि कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे। कहो बेशक, जो जिंदा बैठे हो कहो बेशक। कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे? नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ख्याल तो बहाल तो जुनू, वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो नहीं, तेरे और मेरे जैसा। पूरी दुनिया में एक ही फितना है, मुल्ला के पास सिर्फ ये एक जुमला है कि नबी को नहीं मानते, इसके अलावा उसके पास कोई बात नहीं है। इसलिए मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ और उस फितने का तोड़ पेश करता हूँ, चाहे अगली दफा कोई बुलाए ना बुलाए। मैंने मसलक की तर्जमानी करनी है, मैंने मसलक का दिफा करना है। मैंने आपको तकरीर में हलवा खिलाना है और मैं खुद हलवा खा के वापस जाना है। मैं मौलाना क़ैमुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ, मुवहिद बाप का मुवहिद बेटा हूँ, मेरे अंदर उसका खून है। इसलिए हाथ कहने से मैं नहीं रहता कि आज कुछ लोग बेचारे कहते हैं कि जनाब ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं। आ इधर आ सिकंदर, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। मैं पूरी दुनिया में ये चैलेंज करके आया हूँ, बुला कोई बड़े से बड़ा आशिक रसूल अपने आप को समझने वाला, बड़े से बड़ा रत्बुल लिसान खतीब, बड़े से बड़ा अदीब, बड़े से बड़ा वाइज, बड़े से बड़ा आशिक, बुला मेरे साथ उसको खड़ा कर। इशा के बाद बात शुरू करे, सुबह की अजान तक जाए, मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए। मैं भी नबी की सूरत दिखाऊं, वो भी नबी की सूरत दिखाए। मैं भी नबी की असमत बताऊं, वो भी नबी की असमत बताए। मैं भी नबी की रफत बताऊं, वो भी नबी की रफत बताए। मैं भी नबी की मनकबत बताऊं, वो भी नबी की मनकबत बताए। मैं भी नबी का शान सुनाऊं, वो भी नबी का शान सुनाए। फैसला सुबह आवाम करेगी, दौड़े वाला कौन था, कुरान वाला कौन था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मोहम्मद
میں نے کسی کو گالی دی؟ بولو ایمان سے بولو، جھوٹ نہیں بولو۔ میں نے کسی کو گالی دی؟ میں نے کسی کو برا کہا؟ میں تو اپنے مسلک کا دفاع کر رہا ہوں، میں تو دیوبندیت کا چہرہ دکھا رہا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ نبی تیرے اور میرے جیسا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ابو جہل کی نسل ہوگا جو نبی کو اپنے جیسا کہے، اور تو دنیا کی مٹی سے پیدا ہوا، وہ جنت کی مٹی سے پیدا ہوا۔ جن کے منہ میں زبان ہو وہ کہے سبحان اللہ۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس کو رب اپنا نام لینے دے وہ کہے سبحان اللہ۔ جس کو رب نہ لینے دے اس تالے کی چابی تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ پوری توجہ رہے کہ وہ نبی میں نے پوری دنیا میں، عرب میں، عجم میں، یورپ میں، افریقہ میں، کینیڈا میں اور پورے مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ ایشیا میں 60 سے زیادہ ملکوں میں جا کر میں نے اس ملا کا توڑ پیش کیا کہ میرے ساتھ کھڑا کر اور قوم کو گمراہ مت کر، قوم کو مس گائیڈ مت کر، قوم کو کنفیوز مت کر۔ کوئی ایسا نہیں جو نبی کو اپنے جیسا کہے، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ تو بشر، وہ سید البشر، تو بشر، وہ اکرم البشر، تو بشر، وہ اطیب البشر، تو بشر، وہ احسن البشر، تو بشر، وہ افضل البشر، تو بشر، وہ اطیب البشر، تو بشر، وہ اجمل البشر، تو بشر، وہ اشرف البشر، تو بشر، وہ اجمل البشر، تو بشر، وہ افضل البشر، تو گناہگار، وہ انبیاء کا تاجدار، تو کلانام، وہ خیر الانام، تو گمنام، وہ شاہ لا مکان، تو عام انسان، وہ شاہ دو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ وہ نبی، توجہ ہے، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو، سارے بولو، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے بھائی طاہر بلال چشتی صاحب آ گئے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو چمنستان رسالت میں گھمائیں گے۔ پوری توجہ رہے تاکہ میں بات کو کنارے لگاؤں، میری طرف توجہ رکھے کہ وہ پیغمبر تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا، گونج کے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو اماں کو درد سے پڑے، میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد سے نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو دائی کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو تو دائی کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو اتنا نور پھیلے کہ اندھیرے میں بھی چراغ کی ضرورت نہ پڑے۔ اور تو اور میں پیدا ہوں تو غسل کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو تو غسل کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو خطرے کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو تو خطرے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور تو اور میں پیدا ہوں تو نام ماں باپ رکھے، میرا نبی پیدا ہو تو نام بھی عرش کا خدا رکھے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو توجہ رہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ باہر اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں۔ کیوں کہ تو اور میں پیدا ہوں، توجہ میری طرف رہے، تو اور میں پیدا ہوں تو نام ماں باپ رکھے، میرا نبی پیدا ہو تو نام بھی عرش کا خدا رکھے۔ اور تو اور میں چلے تو گرد و غبار اٹھے، میرا نبی چلے تو ہدایت کے چشمے پھوٹے۔ تو اور میں چلے تو پسینے سے بدبو آئے، میرا نبی چلے تو پسینے سے خوشبو آئے۔ اور تو اور میں چلے تو صرف آگے دیکھے، میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے۔ تو
تو اور میں بولے تو منہ سے پھونک نکلے میرا نبی بولے تو منہ سے نور نکلے تو اور میں بولے تو وہ عام بات بنے میرا نبی بولے تو وہ بھی حدیث بنے تو اور میں کچھ کرے وہ عام کام بنے میرا نبی کچھ کرے سنت و شریعت بنے تو اور میں سوئے تو وضو ٹوٹ جائے میرا نبی سوئے تو وضو کبھی نہ ٹوٹے تو اور میں خواب دیکھے خواب جھوٹے ہو جائے میرا نبی خواب دیکھے خواب بھی اللہ کی وحی بن جائے اور تو اور میں اگر کسی کے پانی میں پھونکے پانی گندا ہو جائے میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عباسی تیری خطابت کو عباسی تیری خطابت کو عباسی تیری خطابت کو نعرہ تکبیر میرے دوستو توجہ رہے میں بالکل کشتی کنارے لگانے چلا ہوں کہ اس پیغمبر کا شان تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے میرا پیغمبر کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے اور تو اور میں اگر کسی کے پانی میں ہاتھ ڈالے لوگ کہیں گندا ہو گیا میرے نبی کا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں جائے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے اور تو اور میں اگر کسی کی روٹی کو ہاتھ لگائے لوگ کہیں جراثیم ہو گئے میرے نبی کا ہاتھ مبارک دو آدمیوں کی روٹی کو لگے 150 صحابہ کھائے روٹی پھر بھی بچ جائے اور تو اور میں اگر کسی کے دودھ کو منہ لگائے لوگ کہیں جھوٹا ہو گیا میرے نبی کا منہ مبارک دودھ کے پیالے کو لگے 70 صحابہ پیے مگر دودھ پھر بھی بچ جائے اور تو اور میں اگر تندور میں روٹی لگائے تو روٹی فوراً پک جائے میرے نبی کا ہاتھ مبارک طیبہ کائنات طاہرہ کائنات عتیقہ کائنات عفیفہ کائنات حبیب خدا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک روٹی کو لگ جائے ساری روٹیاں پک جائے مگر اس روٹی سے تندور میں بھی پانی کے قطرے ٹپکتے رہے اور طیبہ کائنات پوچھے طیبہ کائنات پوچھے فدا بھی و امی یا رسول اللہ حضور میرے ماں باپ قربان ہو یہ کیا ماجرا میں نے جتنی روٹیاں لگائی ساری پک گئی آپ کا ہاتھ جس روٹی کو لگا اس پہ تو آگ اثر ہی نہیں کر رہی اس سے تو تندور میں بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں توجہ کر ٹیپا سلطان پر والوں ایک جملہ دینے چلا ہوں اپنے ذوق کا یا شیخ ادھر دیکھ تبصرے کل لائیو تبصرہ مناسب نہیں ہوتا کل پوری توجہ رہے میری طرف ایک جملہ دینے چلا ہوں طیبہ کائنات نے پوچھا حضور یہ کیا حضور یہ کیا میری روٹیاں پک گئی آپ کی روٹی کچی رہی حضور نے فرمایا عائشہ یا شیخ ادھر دیکھ پلیز ڈونٹ ڈسٹرب عائشہ وہ کہتے ہیں نا دو عورتیں اکٹھی بیٹھے چپ رہ سکتی ہیں نہیں دو مولوی سیم ٹو یو قسمت کی بات ہے عائشہ تجھے پتا نہیں جس چیز کو میرا ہاتھ لگے دنیا کی آگ بجھا اسے تو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی تو پھر صحابہ کے نوکروں کے حوالے ایک جملہ کرنے چلا ہوں سبحان اللہ ایک جملہ کرنے چلا ہوں کہ جس روٹی کو حضور کا ایک دفعہ ہاتھ لگا سبحان اللہ زندہ ہو کے سبحان اللہ جس کو رب نام لینے دے سبحان اللہ حضور کا ایک روٹی کو ایک دفعہ ہاتھ لگاتے ہوئے بس ایک دفعہ جس روٹی کو ایک دفعہ ہاتھ لگے اسے تو آگ چھو نہ سکے جو ابو بکر روز سینے سے لگے نعرہ تکبیر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر نعرہ تکبیر جس روٹی کو ایک دفعہ میرے پیغمبر کا ہاتھ لگے آگ چھو نہ سکے تو جو ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر حسن و حسین سلمان و بلال عمار و یاسر عبادلہ ثلاثہ ابو ہریرہ امیر معاویہ
वाह शिवा। यकीन माने मेरा एक दिल था कि मैं तुम्हें यार गारे पैगंबर, रफीक हिजरत, रफीक कौसर, रफीक जन्नत, रफीक गार, रफीक मजार, तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबदा, अतीका, अफीफा, हुमैरा, जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका के बाप अबू बकर सिद्दीक अकबर के सर के ताज के हीरो की चमक दिखा। लेकिन मुझे मेजबानों ने कहा कि नहीं जी, आज आपने सीरत में बोलना है। मेरा दिल चाहता था मैं सहाबा पे बोलूं, लेकिन नहीं, यार शेख पर है। ये आज के दिन में मेरा चौथा पांचवा प्रोग्राम है, तो हमने आगे भी चलना होता है, कोई आखिरी प्रोग्राम नहीं होता। आप तो चाहेंगे सारी बात लगे रहे, पूरी तवज्जो रहे। मैं बात को वाइंड अप करने चला हूँ कि तू और मैं अगर कोई तंदूर में रोटी लगाएं तो रोटी फौरन पक जाए। मेरे नबी का हाथ मुबारक अगर तैयबा कायनात की एक रोटी को लग जाए, सारी रोटियां तो पक जाएं, मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे। तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करे, लोग कहते हैं खबरदार, उंगली खड़ी की हाथ काट दूंगा। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, सूरज रोककर नमाज का वक्त हो रहा है। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दरख्तों के पत्ते भी नबी को सलाम करने लग जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। इसलिए कहता हूँ, हाँ, अकीदा सुन के जा, मुल्ला को जाके बता, कौन कहता है कि नबी तेरे मेरे जैसा? नहीं नहीं, सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की साथ एक तरफ। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, मौजज़ात मोहम्मद मुस्तफा, कमालात मोहम्मद मुस्तफा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। नारे तकबीर। और मैं कहा करता हूं कि कोई पूछे ना कि देवबंदी और नबी का शान बताओ, नबी का मकाम बताओ, हमें दौड़े तो आते नहीं, हमें मरसिए कसीदे कवाली तो आती नहीं, हमें तो खुदा का कुरान आता है और कुरान के समंदर में मोहम्मद का शान। कह दो, कह दो, गिलास में जो होता है वही निकलता है। मैंने कोई दौड़ा पढ़ा, मैंने कोई मरसिया कसीदा कवाली, किसी को गाली, किसी को बुरा कहा हो, किसी पे फतवा लगाया हो, मैं तो देवबंदियत की पहचान करा रहा हूं। मैं तो उस गलत फहमी को दूर कर रहा हूं जो लोग फैला रहे हैं कि जी नबी को अपने जैसा कहते हैं, कि मेरे कि तेरी सुना गुस्ताखो किया किथे जा लड़िया। सुभान अल्लाह। नबी तेरे मेरे जैसा? पूरी कायनात मिलकर भी मेरे नबी के पांव के जूते के तलवे की मट्टी के सर्रे का मुकाबला नहीं कर। और मैं एक दफा बड़ी पुरानी बात है, गालिबन 2004 की, इंग्लैंड के दौरे पे थे, लंदन में एक मुश्तरका प्रोग्राम था, कोई सेमिनार था, तमाम मसालिक के लोग थे। तो वहां पर मैंने सीरत के टॉपिक पर जब गुफ्तगू शुरू की तो मुल्ला जी बैठे हुए थे, मुल्ला जी बैठे हुए थे। अब मुल्ला जी को पसीने छूट गए कि हम तो कहते हैं ये मानते नहीं, ये जो सुना रहा है ये तो कल छोरे आके पूछांगे रेमोर भी जीता है तो कहा था मान देनी, जिस तरह उसने सुनाई तेरे बाप ने नहीं सुनाई। जब भी हमसे हमारी जबान से कोई नबी की सीरत का समंदर बहता हुआ देख के जाता है ना, जाके फिर कहता जरूर है, मौली साहब आप कहते हो मानते नहीं, जो उसने सुनाई तेरे बाप ने आज तक नहीं सुनाई। तो फिर मुल्ला जी यूं पकड़ते हैं, हाँ नबी को तो थोड़ा थोड़ा मानते हैं, दरूद और सलाम को नहीं मानते। नबी को तो थोड़ा थोड़ा मानते हैं, दरूद और सलाम को नहीं मानते। मैं फिर कहा करता हूँ, कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी का दरूद न माने? मैं दरूद न पढ़ूं मेरी नमाज नहीं होती, मैं दरूद न पढ़ूं मेरा जनाजा नहीं होता, मैं दरूद न पढ़ूं मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैं दरूद न पढ़ूं मेरे घर रहमत नहीं होती, मैं दरूद न पढ़ूं बीमारी से शफा नहीं मिलती, मैं दरूद न पढ़ूं मुझे नबी की शफाअत नहीं मिलती। कौन है जो दरूद का मुनकर हो? आप टिबा सुल्तानपुर वालों, मैं मुल्ला जी का तोड़ तुम्हें देता जाऊं कि कौन है दरूद का मुनकर। मैं दरूद की कीमत, असमत, बरकत, रहमत, राहत बता के बात को खत्म करने चला हूं कि तुमने उलमा से सुना होगा कि हर इंसान के
कंधे पर किरामन कातिबीन बैठे हैं जिनका काम क्या, दाएं कंधे वाले का काम तेरी मेरी नाके निकला, बाएं कंधे वाले का काम तेरा मेरा गुनाह निकला। क्या मतलब, जब तू और मैं कोई नेकी करे तो दायां फरिश्ता उठता है तेरी और मेरी नेकी को सेव कर देता है, जब तू और मैं कोई गुनाह करे तो फिर दायां नहीं उठता बायां उठता है तेरे मेरे गुनाह को सेव कर देता है। मतलब क्या निकला, दोनों की ड्यूटी डिफरेंट, दोनों की ड्यूटी जुदा। नेकी कर ये उठेगा, बदी कर ये उठेगा, दोनों इकट्ठे नहीं उठते। लेकिन हाँ, मैं तुझे नबी के दरूद की कीमत, नबी के दरूद की अजमत, नबी के दरूद की बरकत बताऊं। जब तू और मैं नबी की जात पर दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह दोनों से कहते हैं दायां तू भी उठ, बायां तू भी उठ। अल्लाह क्या करे, अल्लाह फरमाते हैं देखा नहीं मेरे नबी की जात पर दरूद पढ़ रहा है, तू उठ इसकी नेकियां बढ़ाना शुरू कर, और तू उठ इसके गुनाह मिटाना शुरू कर। नारा तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, जुर्रतमंद, गैरतमंद। जहां तक बात है मेरे पैगंबर की, तो मैं कहा करता हूं कि मेरा नबी को इतना अरफा, आला, बरतर, बाला, अकमल, आसन, मुकम्मल, कामिल, अशरफ, अफजल, अतियब, अनवर, मुकद्दस, मुताहर, मुकर्रम, मुनव्वर, मुअम्मर, मुअत्तर, बाबरकत, बासाहब, तय्यब, ताहिर, अतर, मुताहर है कि सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, कायनात में कोई ऐसी हस्ती नहीं जो उस नबी के सीरत के समंदर की लहरों में तैर सके। मैंने पौना घंटा बोलना था और मुझे 50 मिनट हो चुके हैं बोलते हुए। ईमान से बताओ, उलमा बैठे हैं, वो मेरे सवाल का जवाब देंगे कि मेरा घंटा खत्म होने वाला है, मैंने हुजूर की सीरत का कोई मौजू अभी तक शुरू किया? नहीं। बोलो। नहीं। मैं किसी आयत पे बोला? नहीं। मैं किसी हदीस पे बोला? नहीं। मैं तो अभी मुकद्दमतुल जैश में हूँ, मैं तो अभी नबी की सीरत के समंदर की रेत पे चल रहा हूं, मैं तो पहली लहर को भी टच नहीं किया। अगर ना मेरे नबी की सीरत अगर सिर्फ कुरान में मैं खोलूं तो 1200 से ज्यादा मौजूद सिर्फ कुरान में मेरे नबी की शान है। मेरे नबी का नाम पूछो कुरान में है, मेरे नबी का काम पूछो कुरान में है, मेरे नबी का शान पूछो कुरान में है, मेरे नबी का चेहरा पूछो कुरान में है, मेरे नबी की जुल्फे पूछो कुरान में है, मेरे नबी का माथा पूछो कुरान में है, मेरे नबी की आंखें पूछो कुरान में है, मेरे नबी की जबान पूछो कुरान में है, मेरे नबी का बोलना पूछो कुरान में है, मेरे नबी की खामोशी पूछो कुरान में है, मेरे नबी की आवाज पूछो कुरान में है, मेरे नबी का सीना पूछो कुरान में है, मेरे नबी का मदीना पूछो कुरान में है, मेरे नबी के सीने में धड़कने वाला दिल पूछो वो भी कुरान में है, और मेरे नबी के दिल में आने वाला ख्याल पूछो फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, वो भी कुरान में है। जिस नबी के दिल में आने वाला ख्याल अल्लाह कुरान बना दे, उस नबी का अपना मकाम क्या होगा? वो पैगंबर जो जूतों समेत अर्श पे चढ़ गए, जिंदा बोलेगा, जिंदा, जूतों समेत, जूतों समेत। कुछ न कहा फिर मुझे कहते हैं बासी साहब कहां से इस्तेमाल किया जूतों समेत? मैंने कहा मैंने कुरान से इस्तेमाल किया। अल्लाह ने जब मूसा को बुलाया ना तूरे सैना पे, तो साथ प्रोटोकॉल भी बताया, आर्डर भेजा, फखला ना ले मूसा तूरे सैना पे आ रहे हो, जूते उतार के आना। मुझे पूरे कुरान में पूरी हदीस में दिखा कहीं रब ने अपने हबीब से कहा अर्श पे आ रहे हो जूते उतार के आना। सुभान अल्लाह, बेशक। जहां बशरों का सरदार, जहां नूरियों का सरदार हाथ बांध के खड़ा था कि गरियम सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। हुजूर इससे आगे एक बाल बराबर भी गया तो मेरे पर चल जाएंगे। जहां नूरियों का सरदार, नूरी नहीं, नूरियों का सरदार हाथ बांध के खड़ा है, वहां से बशरों का सरदार जूतों समेत। उस नबी का शान, उस नबी का मकाम, उस नबी की सीरत और सूरत, और कोई दावा करे कि मैं मानता हूं फलानी मानते, मानती ही दो बंदियत है।
بے شک زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، پچھلے 300 سال کی تاریخ اٹھا کے پڑھ، 300 سال کی صرف ایسٹ انڈیا کمپنی سے شروع کر، شاہ ولی اللہ کی ولادت سے شروع کر، شاہ عبد العزیز تک چل، شاہ عبد العزیز سے شروع کر، شاہ عبد الغنی تک چل، شاہ عبد الغنی سے شروع کر، شاہ اسماعیل تک چل، شاہ اسماعیل سے شروع کر، سید احمد شہید تک چل، سید احمد شہید سے شروع کر، مولانا قاسم نانوتوی تک چل، مولانا قاسم نانوتوی تک شروع کر، سید سے جناب شیخ الہند محمود حسن دیوبندی تک چل، حضرت شیخ الہند سے شروع کر، حسین احمد مدری تک چل، حسین احمد مدری سے شروع کر، عطا اللہ شاہ بخاری تک چل، عطا اللہ شاہ بخاری سے شروع کر، انور شاہ کشمیری تک چل، انور شاہ کشمیری سے شروع کر، مفکر اسلام مفتی محمود تک چل، مفتی محمود سے شروع کر، امیر عظیمت تک چل، امیر عظیمت سے شروع کر، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان تک چل، رب محمد کی قسم جب بھی باطل سے تجھے ٹکراتا نظر آئے گا تو صرف دیوبندی نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق، علماء دیوبند، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے، آج بھی یورپی یونین نے جو قرارداد پاس کی ہے کہ پاکستان میں ناموس رسالت کا قانون ختم کیا جائے، مسلمانوں ختم کرنے دو گے؟ بولو، ختم نبوت کا دفاع کرو گے؟ ختم نبوت کے پہرے دار بنو گے؟ اگر کوئی بدماش ناموس رسالت کے قانون کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو یہ وہی مسلمان ہے جو 1973 اور 74 میں تھے، وہی ہو یا بدل گئے ہو؟ سارے بولو، اگر وقت آئے تو ختم نبوت کا دفاع کرو گے؟ ناموس رسالت کے قانون کا دفاع کرو گے؟ نبی کے ختم نبوت کے چوکیدار بنو گے؟ جو کہتے بنیں گے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ پیغام دو کہ خبردار میرے نبی کی ختم نبوت کو مت چھیڑنا، میرے نبی کے ناموس رسالت کے قانون کو مت چھیڑنا، یہ علماء دیوبند کے ماننے والے، یہ کارکن، یہ ابابیل، یہ جاباز، یہ شاہین جان دے سکتے ہیں، پر نبی کے ناموس پہ آج، سارے بولو، نبی کے ناموس پہ آج نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے حکمرانوں عقل کے ناخن لینا، اس حساس مسئلے کو مت چھیڑنا، ساتھ دو گے؟ دونوں ہاتھ کھڑے رکھو کہ ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، پوچھ کے کہو انشاءاللہ۔ اگر تم اپنے اس وعدے پہ پکے رہے، میں ایک شعر یورپی یونین کی طرف بھیجا کرتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ رضوان عرفی صاحب آپ کی فرمائش تھی 1 گھنٹہ بولے، میں نے گھنٹہ پورا کر دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ حضرت کی عمر میں باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔